بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، میں پچھلی چند مجلسوں سے آپ حضرات کے سامنے زبان کے گناہ گنوا رہا تھا۔ ان میں سے ایک گناہ غیبت ہے، جس کے بارے میں گزشتہ مجلس میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کے عیب کو ذکر کرنا اس کی پیٹھ کے پیچھے یہ غیبت کی حقیقت ہے، اور یہ تعریف خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ وہ روایت بھی میں آپ کو سنا چکا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو پوچھا کہ جانتے ہو غیبت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے فرمایا اللہ رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کا اس کی پیٹھ کے پیچھے برا ذکر کرنا، یہ غیبت کی حقیقت ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ میرے بھائی میں اگر وہ عیب واقعتاً موجود ہو تو آپ نے فرمایا اگر واقعتاً عیب موجود تھا اور آپ نے اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کا وہ برا عیب ذکر کیا جبھی تو غیبت ہے، ورنہ اگر اس میں عیب موجود نہ ہو اور تم اس کے پیچھے ذکر کرو تو یہ بہتان ہو جائے گا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ بہتان غیبت سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اور غیبت زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ گزشتہ مجلس میں نے آپ کو سنایا کہ غیبت جو ہے وہ انسان کے اندر کسی بھی طرح کے عیب کو ذکر کرنے کا معنی ہے۔ جیسے انسان میں بدن کا کوئی عیب ہے، اس کی ایک آنکھ نہیں ہے تو اس کو آپ جو ہے اپنی زبان سے ذکر کریں کہ یہ بھینگا آدمی ہے۔ ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے، لنجا آدمی ہے، لولا آدمی ہے، لنگڑا آدمی ہے، اس طرح کی اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کے بدنی عیوب کو ذکر کرنا، اس کو بھی غیبت کہا جاتا ہے۔ علماء نے یہ بھی لکھا کہ انسان کے کپڑے سے متعلق جو عیب ہے اس کو ذکر کرنا یہ بھی غیبت ہے۔ جیسے ایک خاص قسم کا کپڑا کسی نے پہنا ہو، لوگوں میں وہ اچھا نہ سمجھا جاتا ہو، وہ وہاں موجود ہو اور ہم اس کے کپڑے کے متعلق یہاں تبصرہ کریں تو یہ اس کی غیبت ہو گئی، گناہ کبیرہ ہم سے سرزد ہو گیا۔ انسان کی سواری کے بارے میں اگر اس کی پیٹھ کے پیچھے کوئی بات ذکر کی جائے تو اس کو بھی غیبت کہا جائے گا۔ جیسے کسی کی سواری ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، لاغر ہے، بہت کمزور ہے، تو آپ اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کی سواری کی کمزوری ذکر کریں تو یہ بھی غیبت بن جاوے گا۔ انسان مسلمان سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کو اگر آپ اس کی پیٹھ کے پیچھے عیب اور نقصان والی چیز ذکر کریں تو اس کو شریعت غیبت اور گناہ کبیرہ شمار کرتی ہے۔ علماء نے یہ بھی لکھا کہ غیبت کبھی زبان سے بھی ہوتی ہے۔ اکثر مرتبہ یہی ہوتا ہے کہ ہماری جب مجلسیں لگتی ہیں تو اس وقت اس کے فلاں کے عیوب ہماری زبان پر آ جاتے ہیں اور گھنٹوں ہماری یہ مجلس چلتی ہے۔ ایک تو گناہ کبیرہ اور لمبے وقت تک گناہ کبیرہ کا ارتکاب یہ عام طور پر زبان سے ہوا کرتا ہے، لیکن علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ لکھ کر بھی غیبت کی جا سکتی ہے، یہ بھی ایک حصہ ہے۔ اور لکھنا پھر چاہے قلم سے ہو، جیسے ہمارے یہاں ایک آدمی نے دوسرے کو خط لکھا اور اس خط میں اس کی برائی کا ذکر کیا، چاہے اس کی دینی برائی ہو یا دنیاوی برائی ہو، بدنی برائی ہو، کپڑے کی برائی ہو، اس عیب کو اس نے خط کے اندر ذکر کیا تو یہ لکھ کر غیبت کے درجے میں ہو جائے گا۔ بلکہ علماء تو فرماتے ہیں کہ جو زبانی غیبت ہوتی ہے اس کے مقابلے میں لکھ کر کی ہوئی غیبت زیادہ شدید ہے، اس لیے کہ بولا وہ تھوڑی دیر کے اندر ختم ہو گیا، لیکن لکھنا ہمیشہ رہے گا۔ کل کو کوئی تیسرا، چوتھا، پانچواں، 10واں آدمی بھی اس چیز کو پڑھے گا تو ان سب کے درمیان میں اس کی غیبت ریپیٹ ہوتی رہے گی۔ اس لیے لکھ کر جو غیبت کی جاتی ہے اس کی شناعت اور اس کی برائی اور زیادہ ہے۔ لکھنا صرف قلم سے نہیں ہوا کرتا، بلکہ ایک لکھنا آج ہمارے یہاں ڈیجیٹل لکھنا ہو گیا ہے، اور وہ ہے موبائل پر ٹیکسٹ میسیج کر دیا کسی کے عیب کو لے کر، یا واٹس ایپ کے اوپر کچھ میسیج پھرا دیا لکھ کر کسی کے عیب کو لے کر، چاہے وہ نماز نہیں پڑھتا تھا لیکن آپ نے اس کے بارے میں یہ لکھا کہ یہ آدمی بے نمازی ہے، تو جتنے بھی لوگ اس کو دیکھیں گے آپ کو غیبت کا گناہ لگے گا۔
اس لیے منع کرتے ہیں کہ جس کا دائرہ اشاعت جتنا زیادہ ہو اسی درجہ اس سے بچنا اور احتیاط کرنا چاہیے۔ میں نے بولا 4 آدمی سامنے ہیں وہ سنیں گے وہ بس، اگر میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے تو یہاں 4 آدمی نہیں 400 آدمی باہر بھی سن سکتے ہیں۔ اگر میں لکھ کر بھیج رہا ہوں تو ایک خط ہے تو ایک نجی ایک ہی آدمی دیکھے گا، لیکن اگر وہ واٹس ایپ پر اور ان سب چیزوں پر چلایا گیا تو ایک بڑی خلقت دیکھ سکتی ہے اس کو، اور ظاہر ہے کہ اس کا عیب آپ کے لکھے ہوئے قلم کے ذریعے سے جہاں تک پہنچے گا ان سب کے اندر آپ کو ایک ایک غیبت کا گناہ لگے گا۔ یہ بہت شدید چیز ہے، اور یہ ڈیجیٹل آلات جتنے بھی ہیں، نیٹ ہیں، اس نے جہاں اور برائیوں میں اضافہ کیا ہے، غیبت کے برائی میں بھی بہت زیادہ اضافہ کیا ہے۔ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی غیبت ہوا کرتی ہے اشاروں کے ذریعے سے، انسان چاہے ہاتھ سے اشارہ کر کے کسی کا عیب بیان کرے، چاہے آنکھ سے اشارہ کر کے، چاہے اپنے سر سے اشارہ کر کے، یا اپنے بدن سے اشارہ کر کے۔ بدن سے اشارے کا مطلب کسی کی ایکٹنگ، نقل کرنا۔ کوئی آدمی بھکاری ہے، بیچارہ لولا لنگڑا ہے، آپ اس کے پیچھے اس طرح چل کے لوگوں کو ہنسائیں تو یہ چیز اس کی غیبت کہی جائے گی، چاہے آپ نے زبان سے نہیں کی، لیکن اس کی ادا، اس کے چلنے پھرنے کا عیب آپ نے لوگوں کے درمیان ذکر کر دیا۔ اللہ کے یہاں یہ محاکات عربی میں کہا جاتا ہے، اس کو بھی جو ہے غیبت شمار کیا گیا ہے، اور گناہ کبیرہ کے درجے کی چیز ہے۔ ہم لوگ صرف زبان سے غیبت کو غیبت سمجھتے ہیں، قلم سے غیبت نہیں سمجھتے، اسی طرح اشاروں سے جو غیبت ہوا کرتی ہے اس کو بھی غیبت نہیں سمجھا کرتے، جبکہ علماء نے تصریح کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ اشاروں سے بھی غیبت ہوا کرتی ہے۔ اور ایسا ایک واقعہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی پیش آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کی ایک دوسری زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قد میں چھوٹی تھی، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ شاید وہ کھانا لے کر آئی تھی، تو انہوں نے کھانا رکھا اور وہ واپس جانے لگی۔ جب ادھر کا رخ کر کے وہ جانے لگی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی سوکن ہوتی ہے، اور آپ جانتے ہیں سوکنوں کے درمیان میں آپس میں کچھ نہ کچھ رنجش ہوا کرتی ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ کے واپس لوٹنے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کیا، یہ بتانا چاہا کہ یہ کتنی پستہ قد ہے، ٹھنگنی عورت ہے۔ شاید زبان سے بھی بولا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایسے بالش سے اور وحد سے اشارہ کیا کہ اتنی ٹھنگنی عورت ہے یہ، بولا زبان سے شاید کچھ نہیں، یا زبان سے بھی بولا اور اشارے سے بھی غیبت ہو گئی۔ اب سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ آپ کے سامنے غیبت ہو اور آپ خاموش رہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ عائشہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر سمندر میں ملا دی جائے تو پورا سمندر کڑوا ہو جائے، یعنی ایک گناہ چھوٹا سا ہے کہنے کو، شاید میرے اور تمہارے علاوہ کسی کو پتا بھی نہیں، لیکن سمندر میں ڈال دو اس غیبت کے گناہ کو، پورا سمندر کڑوا ہو جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق یہاں حضرت عائشہ نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ صرف اشارہ کیا، لیکن اشارے میں بھی کسی کے ٹھنگنے ہونے کو، کسی کے پستہ قد ہونے کو بیان کیا جانا، اسلام اس کو غیبت سمجھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برداشت نہیں کر سکے، آپ نے فرمایا یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ یہیں سے ایک بات یہ بھی پتہ چل گئی کہ گناہ کا اثر بہت زیادہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس سرزمین کے اوپر درخت بھی ہیں اور پہاڑ بھی ہیں اور زمین بھی ہے اور پانی بھی ہے، دریا بھی ہے، اتنی ساری مخلوق میں سب سے بڑی مخلوق جو ہے وہ پانی ہے۔ پونے حصے کے اوپر پانی پھیلا ہوا ہے زمین کے، پہاڑ ہے تو ایک مخصوص ایریے میں ہے، درخت ہے تو ایک مخصوص ایریے میں ہے، لیکن پونے حصے عرض کے اوپر پانی پھیلا ہوا ہے۔ اتنی بڑی مخلوق کو ایک گناہ کڑوا بنا سکتا ہے، تو علماء فرماتے ہیں اس سے غور کرنا چاہیے کہ ہمارا یہ کمزور دل، اس پر اگر گناہ ایک پڑے تو وہ اتنے بڑے سمندر پر جب اثر انداز ہو سکتا ہے، ہمارے دل کی کیا خانہ خرابی کرتا ہوگا۔ اور ایک گناہ کا یہ اثر ہے تو جو کئی گناہ کرتے ہیں یا ہمیشہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں، ان حضرات کا دل کتنا متاثر ہوتا ہوگا۔ سب سے کمزور
ہمارے بدن کے اندر اگر کوئی عضو ہے تو وہ دل ہے، معمولی سی چوک ہو گئی انسان کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ تو اتنا زیادہ پر نزاکت یہ عضو بار بار اس پر گناہ کبیرہ کی بارش کی وجہ سے کتنا زیادہ متاثر ہوتا ہوگا، اثر پکڑتا ہوگا، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بہرحال ہم لوگ غیبت زبان سے بھی نہ کریں، قلم سے بھی نہ کریں، اور اشاروں کے ذریعے سے بھی نہ کریں۔ بعض لوگ آنکھ مار کر دوسرے کی برائی بیان کرتے ہیں۔ کوئی انسان بری حالت میں آیا تو بولا، زبان سے بھی کچھ نہیں، ہاتھ سے بھی اشارہ نہیں، سر سے بھی نہیں، آنکھ مار کر اشارہ کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے یہ آنکھ مار کر اس کے عیب کو بتانا بھی غیبت ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں گناہ کبیرہ اور حرام کے درجے کی چیز ہے۔ اور سچ مچ تو یہ آنکھ مارنا جو ہے وہ اسلامی طرز ہے ہی نہیں، شرفاء اس کو پسند ہی نہیں کرتے، یہ فرنگیانہ طرز۔ ان کے یہاں اس طرح کی چیزیں جو ہے کسی سے بات کرنی ہو یا کوئی بات ڈن کرنی ہو، پکی کرنی ہو، آنکھ وغیرہ کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا ہے۔ شریف آدمی اس کو ایک گھڑی کے لیے پسند نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ جب مکہ فتح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرما دیا تھا، مگر چند لوگوں کے بارے میں آپ کی چاہت تھی کہ ان لوگوں کو تو قتل کیا جانا چاہیے۔ آپ نے چند لوگوں کا تو نام بھی بتایا کہ ان لوگوں کو تو جہاں ملے مار ڈالو۔ چنانچہ بعض ان جن کے نام لیے گئے ان میں سے بعض لوگ کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے تھے، لیکن چونکہ آپ کا اعلان تھا کہ اس کو جہاں ملے مار دو، لوگوں نے اسی حالت میں ان کی گردن مار دی۔ بعض ایسے بھی لوگ تھے جن کے بارے میں آپ نے زبان سے تو نہیں فرمایا تھا، نام تو نہیں لیا تھا، لیکن آپ کی چاہت تھی کہ ان لوگوں کو بھی جو ہے زندہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی ایک شخص کو لے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ غالباً ان کا تعلق حضرت عثمان سے رضاعت کا تھا، رضائی بھائی رضائی ماموں کچھ ہوں گے، تو حضرت عثمان ان کو لے کر آئے۔ صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، حضرت ان کو پناہ دی جانی چاہیے، اس شخص کو آپ پناہ دیں۔ اب آپ کا منشا تھا کہ اس کو زندہ نہیں رہنے دینا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، سر نگوں ہو کر بیٹھے رہے۔ دوبارہ حضرت عثمان نے درخواست کی، حضرت ان کو پناہ دی جانی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر تیسری مرتبہ انہوں نے غالباً کہا، حضرت عثمان نے تیسری مرتبہ غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ دے دی کہ چلو میں پناہ دیتا ہوں۔ جب یہ بات آئی گئی ہو گئی، آپ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی سمجھدار آدمی نہیں تھا؟ جب پہلی مرتبہ درخواست کی گئی اور میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو تم نے میرا منشا نہیں سمجھا کہ اس کو میں قتل کرنا چاہتا ہوں، پناہ دینا نہیں چاہتا؟ تو سمجھ جانا چاہیے تھا، تم میں سے کسی کو اٹھ کے گردن اڑا دینی چاہیے تھی اس کی۔ لیکن تین مرتبہ ہونے کے باوجود بھی بہرحال پناہ دے دی، اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو صحابہ میں سے کسی نے کہا، حضرت آپ کا جب یہ قتل کرنے کا منشا تھا تو آپ صرف آنکھ سے اشارہ کر دیتے ہم کو، ہم آپ کے اشارے پر اس کی گردن مار دیتے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ آنکھوں کی خیانت کرنے والا بنے، خائنۃ الاعین بنے۔ آنکھ مار کر اشارہ کرنا یہ نبی کی شان سے بہت گری ہوئی چیز ہے، یعنی نبی آنکھ کے اشارے سے اس طرح سے کوئی چیز نہیں کر سکتا ہے۔ زبان سے بولنی ہے تو زبان سے کہہ دے گا، ورنہ اشارہ کرنا آنکھ سے یہ نبی کی شان نہیں ہے۔ اسی سے علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں ہے تو آپ کے جو پیروکار ہیں، خاص کر کے علماء، ان حضرات کو بھی اس قسم کے اشارات سے کام نہیں لینا چاہیے، چونکہ وہ وارثین انبیاء ہیں، اور ایک عامی کو وہ چیز پسند نہیں ہونی چاہیے جو چیز اسلام میں ناپسند سمجھی گئی ہے۔ بہرحال غیبت کے کئی طریقے ہیں، اور آج کل تو موبائل کے اوپر کسی کا سر جوڑ کر اس طرح سے جو ہے تصویر بنا دی جاتی ہے، مرج کر دیا جاتا ہے اور ایڈٹ کر دیا جاتا ہے، اور کسی کی تصویر بنا کر لوگوں میں پھیلا دی جاتی ہے، یہ بھی غیبت ہے اس کی۔ جتنے لوگ دیکھیں گے بنانے والے آدمی کے سر پر ایک ایک گناہ کبیرہ اس موقع کے اوپر لگتا چلا جائے گا۔ سچی بات یہ ہے، لوگوں نے جو کہا ہے کہ اس ڈیجیٹل دور نے اور ٹیکنالوجی کے اور نیٹ کے اس دور نے سارے گناہوں میں اضافہ کر دیا، بہت سچ ہے۔ غیبت کا گناہ بھی اتنا زیادہ ہو گیا کہ اکثر اس طرح کی آنے والی کلپوں میں کسی نہ کسی کی برائی ہی ذکر کی گئی ہوتی ہے، اور انسان دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اس طرح کی چیزیں بناتا ہے۔ بہت
اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہاں ہمارے ذاتی گناہ کہاں کم ہے، تو اس طرح سے ہم اپنی کثرت سے گناہ کی شکلیں پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سوچنے سمجھنے کی اور اپنے دامن کو خاص کر کے غیبت کے گناہ سے داغدار ہونے سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔